السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے گنڈا پور صاحب واپس آ گئے اور کل ایک انہوں نے بھاری بھرپور ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے مختلف نقطوں کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب حسن سے اپنے پینل سے جانیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اوپر، کیونکہ کافی سخت تقریر انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کیا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن داخل کر دی گئی ہے اور چند دنوں تک مانگا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج نیشنل اسمبلی کے اندر گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کچھ تجاویز انہوں نے دی ہیں، اور وہ کیا تجاویز ہیں، کس طرح سلیکشن ہونی چاہیے چیف جسٹس کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہماری جو آج ٹاپ سٹوری ہے ناظرین، وہ ہے 9 اور 10 سپٹمبر کی درمیانی شب جو پارلیمان کے اندر سے ایم این ایز کی گرفتاری ہوئی تھی، اس کے حوالے سے ابھی تک یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ کس نے گرفتار کیا، کیوں کر گرفتاری ہوئی، کس کی اجازت سے گرفتاری ہوئی، اور سب سے جو دلچسپ بات یہ ہے ناظرین، ابھی تک وزیر داخلہ صاحب، ابھی تک تو میرے خیال میں ان کو سینٹ کے اندر، چونکہ وہ سینیٹر ہیں، ادروائز منسٹر بھی ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جا سکتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ان کو کوئی انیشیل رپورٹ دے دینی چاہیے تھی۔ وہ سین سے غائب ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے ان کے نیچے وہ آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی خاموش ہیں، وہاں سے بھی کوئی ہمیں خبر نہیں مل رہی۔ اور آج پتہ چلا ہے کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط لکھ دیا ہے وزارت داخلہ کو کہ جناب اعلیٰ 7 دن کا تھوڑے کول ٹائم ہے تو مجھے رپورٹ ہے۔ اب 7 دن یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی آج تیسرا دن ہے، اب پارلیمان کے اندر سے گرفتاری ہوئی ہے، ابھی تک پتہ چل جانا چاہیے کون آیا، کس نے گرفتاری کی، اور جس کسی نے بھی اس ٹریس پاسنگ کی ہے، کوئی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور آج جب کافی زیادہ سوال و جواب کیے گئے محترم اسپیکر صاحب سے، تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے استعفیٰ دینا پڑے، مجھے اس نشست پہ رہنا یا نہیں رہنا، کیونکہ ظاہر ہے سارا سوال جو ہے انہی سے سارے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ بینگ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، انیشلی انہوں نے سارجن ایٹ آرمز کو سسپینڈ کیا ہے، 5 جو سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں جو بجلی جنریٹر وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تیل اس رات ان کے پاس سے ختم ہو گیا تھا کیونکہ بجلی چلی گئی تھی، ان کو بھی سسپینڈ کیا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس جو ہے سامنے کوئی ابھی شہادت نہیں آئی کہ کیا وجہ بنی گرفتاری کی۔ اظہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پارلیمان کو دیکھتے کر رہے ہیں۔ اظہر صاحب کافی پریشان لگے آج اسپیکر صاحب، اور یہ جو ان کا بیان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے شاید اپنی اس نشست اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے، کیا ان کے کوئی قابو میں چیزیں نہیں ہیں، وہ دباؤ کا شکار ہیں، وہ بات بتانا نہیں چاہ رہے؟ 2 دن پہلے بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آف دا ریکارڈ ہے، میں سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تو آف دا ریکارڈ بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے، کوئی بات نہیں ہے، ہو گیا۔ آج انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی کر دیے، لوگ آ بھی گئے، اٹ واز گڈ، ایک اچھا انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور میرے خیال میں آج ماحول بھی نیشنل اسمبلی کا کافی بہتر تھا۔ تو یہ بھی پتہ کر لیں اس میں کتنی بڑی مطلب مشکل بات ہے۔ 2 دن یہ بات آواز کلیئر نہیں، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے ملک صاحب، اگر اظہر فاروق صاحب دوبارہ ملا لی۔ اچھا چلیں مین میل کال میں لاتے ہیں دوبارہ اظہر فاروق کو۔ تو حسن آپ بتائیے گا کہ وائی از اٹ سو، مطلب آج تیسرا دن ہے، آپ کی کدھر ہے انڈین منسٹر کدھر ہے؟ ان کو آ کے دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ کیبنٹ میٹنگ میں، جی میرے خیال سے آئی بلیو ہی از ان اے کیبنٹ میٹنگ، آج کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی ہے انہوں نے جی، تو وہ پرائم منسٹر نے بھی چیئر کی کیبنٹ میٹنگ، اور اس میں ظاہری بات ہے یہ میٹر بھی ڈسکس ہوا ہوگا، میں تو کیبنٹ میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن جو اسپیکر صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو سوچوں گا اپنے کمرے میں جا کر کہ میں نے اس عہدے پر رہنا ہے، سیٹ پر رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو ہی از اے فری مین، اگر وہ چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اوبیسلی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز، جو جس طریقے سے وہ پرفارم کرنا چاہیے ان کو، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ شاید میں اگر نہیں یہاں پر کام صحیح طریقے سے کر سکتا، یا ان کی اتھارٹی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کوئی چیلنج ہو رہی ہے، تو اظہر فاروق دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر فاروق کیوں دباؤ میں نظر آئے آج اسپیکر صاحب؟ کیا ان کے کوئی اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے؟ مطلب کوئی ہچکچا رہے ہیں کچھ، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑے سے پریشان ہیں،
کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں شیئر کر رہے؟ خاور صاحب وہ اسپیکر صاحب تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آج انہوں نے واضح اظہار بھی کیا ہے کہ ان پر بہت پریشر ہے، دباؤ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا واپس چیمبر میں جا کر کہ ان کو اس سیٹ پر رہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ 2 دن سے نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی بینچز سے بھی خاصا جو ہے وہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان کی جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اگرچہ اسپیکر نے ایکشن تو لیا ہے، کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے، لیکن ارکان پارلیمنٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سے مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، یا تو اس پارلیمنٹ کو بند کر دینا چاہیے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ارکان کی گرفتاریوں میں ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ آج وہ ارکان جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ساری چونکہ روداد سنائی ہے آج قومی اسمبلی کے اندر کہ کس طریقے سے کس فلور سے کس کمرے سے ان کو کس انداز سے گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ماحول زیادہ تھوڑا سا اور تلخ ہوا، چنانچہ اس موقع پر اسپیکر کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر کتنا پریشر ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا کہ آپ اکیلے میں ملیں گے میرے چیمبر میں تو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، اور وہ آج پھر اسپیکر نے یہ بھی بات بھی کی ہے کہ مجھ پر پریشر بھی ہے، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکا تو یقینی طور پر میں واپس جا کر چیمبر میں جاؤں گا اور سوچوں گا، اس پر مجھے سوچنا پڑے گا کہ اس سیٹ پر مجھے رہنا چاہیے یا نہیں۔ اور ان کی جو واضح طور پر آج اسمبلی چیئر جب انہوں نے کی ہے سارا دن، تو چہرے سے بھی وہ بظاہر لگ رہے تھے کہ ان کا تو خاص پریشر بھی ہے اور وہ پریشان بھی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ عادل فاروق۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب نے یہ جو نقطہ جس کے اوپر میں نے بات کی کہ وزیر داخلہ غائب ہیں، پرائم منسٹر صاحب غائب ہیں، اور آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کے اوپر بات ہوئی ہے، معیشت کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری کا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کسی کو پتہ ہے کدھر ہیں؟ ہمارے تو گنڈا پور صاحب کے پیچھے بڑے ڈرامے 9 گھنٹے سے نہیں ہے، 72 گھنٹے سے ملک کا وزیر اعظم غائب ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سے بندے اٹھا دیے گئے، تسی کتنے ہو؟ شہباز شریف صاحب، جس عوام نے آپ کو وزیر اعظم کی عزت دی ہے ادھر آ کے بتاؤ۔ وزیر داخلہ صاحب تو ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے اس ملک میں کوئی وزیر داخلہ ہی نہیں، پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھا کے لے گئے۔ یہ اعزاز بھی، یہ ورلڈ کپ، سونے کا کپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے نصیب میں تھا۔ اب نقوی صاحب، ہم 2 دن سے پریشان تھے، آپ بھی تو نہیں کہیں انہی پارلیمنٹیرین کے ساتھ کہیں آگے پیچھے غائب ہو گئے؟ آپ ڈھونڈ رہے تھے، کدھر غائب تھے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور باقی مطلب دن دہاڑے تو نہیں ہم کہہ سکتے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں وہاں سے 9 جو ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ آف دا سٹی ہے، وہاں پہ ایک چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور آئی جی صاحب کہتے ہیں جی میں نے سارے پروسیجر فالو کیے ہیں، وہ جناب اعلی اسپیکر کہتا ہے جی بالکل نہیں کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کر دیا۔ حل کیا ہے؟ آپ حل سجیسٹ کرنے میں بڑے ماہر ہیں، تو اس کا حل کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں یہ سارا معاملہ ہے تاکہ پھر آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کو پتا ہے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر ہوں تو غائب نہیں تھا، بس اسی میں مصروف تھا، ایک بات۔ لیکن اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اتنا سخت فیصلہ جو کیا گیا آپ نے پارلیمنٹ سے، آپ ایم این ایس کو اٹھا کے لے گئے، اب میں جن لوگوں نے بھی کیا ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے سخت فیصلے اب تبھی کیے جاتے ہیں نا کہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اب بتائیے کہ آپ نے فائدہ کیا حاصل کیا، اس کا آؤٹ کم اب کیا نکلا، یہ پتہ چلے، یا آپ وہاں سے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے جہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے سوچنا کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہونا ہے، اگر کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، تب حل کی جب آپ نے بات کی تو میں آئی آلویز ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس۔ اب مجھے لگ رہا ہے یہ تینوں بڑی جماعتیں جلدی ایک پیج پر آنے والی ہیں، اور وہ پیج یہ ہے کہ اب تینوں ہی جدوجہد کر رہی ہوں گی اور تینوں ہی ایک طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں گی جلدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا، میں نے تو خبر بھی آپ کو بتا دیا تھا 30 اگست تک اگر یہ کچھ نہیں کر پائے تو 30 اگست کے بعد ان کے لیے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جی اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب آج آن دا فلور آف ہاؤس گئے اور انہوں نے بالکل کنڈیم کیا بغیر کسی میل ملاوٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسی روایت کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔
جوئی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ 3 دن کے لیے ایوان کو بند کر دینا چاہیے احتجاجن. اگر یہ آپ یہاں سے لوگ ایم این ایز کو اٹھا کے وہ گرفتار ہو جائیں گے, اور جو کہانیاں بیچارے ایم این ایز بتا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ ہی کچھ سمجھائیں, آپ کے پاس تجربہ زیادہ ہے, آپ نے کافی اسمبلیز کور کی ہیں. جوئی صاحب جی, تو یہ پہلے تو یہ بتایا نا وہ آپ کے محترم دانشور صاحب جو کل فرما رہے تھے کہ وہ اچھا بچہ بن گیا, تو بنا لیا نے انہوں نے اچھا بچہ. اچھا بچہ بنائیں گے اس کو, وہ کریں گے اسٹوری, وہ بالکل اچھا بچے, اچھا بہت ہی اچھا بچہ بنا دیں گے. وہ دیکھیں نا وہ تیار بیٹھا ہوا ہے حسن, فکر نہیں کریں, وہ اچھے بچے کی اسٹوری بھی ہم کریں گے. وہ میں نے شروع میں انٹرو میں بتا دیا تھا کہ اچھا بچہ جو ہے وہ سامنے آ گیا, اس کی اسٹوری بھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے جب شخص ایک پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس عہدے پر رہوں یا نہ رہوں, تو اپنی بے بسی کا, بے چارگی کا, اپنے اوپر بہت بڑے پریشر کا اور معاملات بیونڈ ہز کنٹرول کا وہ شکار نظر آ رہے ہیں. تو اور اسمبلی جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک بے معنی ادارہ بن کے رہ گیا ہے پچھلے 3 دن سے. تو بہتر تو یہ تھا کہ جن جن لوگوں نے ٹرانسگریس کیا ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ابھی تک کچہرے میں کھڑا کیا جاتا. الٹا وہ جو ممبر واپس آئے ہیں انہوں نے جو داستانیں سنائی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہے, اور یہ کوئی کسی اچھی سمت کا, اچھی ڈائریکشن کا یعنی اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی. تو بہتر یہ ہے کہ آئین اور قانون کی طرف پلٹا جائے, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی راستے ہیں وہ ملک کو اور معاشرے کو اور پاکستان کو تباہی بربادی سے دوچار کریں گے. جب میں قانون ہاتھ میں لے کے جو مرضی کہنا شروع کر دوں اور خاور گورنمنٹ صاحب جو کہ یہاں اینکر ہے ان کی کوئی بات ہی نہ سنے, تو پھر ہاؤ کین یو کنٹرول اینڈ میک ڈسپلن ان دس شو. دس از واٹ از ہیپننگ. ناظرین, گرفتاری پنجاب جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے کی. آئی جی جو اسلام آباد کے ہیں انہوں نے گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے پروسیجر فالو کیے ہیں. وہ دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں, آئی جی اسلام آباد ہیں, انہوں نے کیا جواب دیا تھا سوال کا, کہ ہم نے ہر چیز پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کی ہے. آپ کے جو کوشچن تھا جو آپ نے کیا, میں پھر بتاتا چلوں, وی فالوڈ دی پروسیجر کے بغیر کوئی چیز نہیں کی. جو پروسیجر ہیں نیشنل اسمبلی کے یا جو پروسیجر ہیں جس میں ہم نے کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے, انٹیمیشن دینی ہوتی ہے, یا جو بھی پروسیجر ہیں وہ پروسیجر سارے اویلیبل ہیں, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. وہ سارے کے سارے پروسیجرز جو ہیں, وہ مینول جو ہیں, وہ تمام کے تمام جتنی انسٹرکشنز ہیں ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے. طارق فضل چوئی صاحب چیف وپ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا جی مجھے تو لگتا ہے, کاشف عباسی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے اجازت لی گئی ہے, انتظامیہ تو یہی کہہ رہی ہے. اسپیکر سے پوچھا کسی نے, میں آپ کو بات, ایک ایس ایچ او نے اسپیکر سے پوچھا, پرمیشن کی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے انٹیمیٹ کیا گیا. اب بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو بتایا گیا اس ایکشن سے پہلے؟ جی, یہ اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہم نے بتایا. اچھا, آپ نے حسن فیصل واڈا کو سنا ہوگا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت نے یہ کام کیا ہے, اب یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے. جی, اگر یہ کام ہوا ہے, آئی جی کہہ رہا ہے, آپ نے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں, تو اسپیکر کس بات پہ ڈرے ہوئے ہیں؟ اسپیکر کہتے ہیں پھر آپ نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو جو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. میں چیزا آ رہا ہوں, اپنے جو 5 بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی بالکل فیلڈ گورنمنٹ نے کیا جی, تو پھر وائی ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے؟ اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر 7 دن کی انہوں نے جو ہے ان کو کہہ دیا مجھے رپورٹ دے, 7 دن کی خلاف ورزی ہوئی. آپ نے پولیس کو صرف مار کھانے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ جہاں پر جائیں جتھے آئیں ان کو ماریں, یا ایس ایس پی جو ہے رینک کے افسر کو زخمی کریں, ہاسپٹلائز کر دیں. تو جب آپ نے 780 کی ایف آئی آرز کا اندراج ہو چکا ہوا ہے, ان کو گرفتار کرنا ہے, ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر وہ کیس غلط مقدمہ بنا رہی ہیں تو کورٹ میں جا کے کوشمنٹ ہو جائے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ دیکھیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہوئے ہیں, یہ معاملے کا تعین ابھی تک ہوا نہیں ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسپیکر صاحب کیوں اتنے بیک فٹ کے اوپر ہیں. اسپیکر صاحب پہلے کہتے رہے جی کہ میرا رابطہ تھا,
جب وہ زین قریشی صاحب نے جب ان سے رابطہ کیا ٹیلی فون کے اوپر تو اس ٹائم تک بھی ان کا رابطہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پرمیشن دی نہیں دی, اگر دی ہے تو پھر بندہ پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پر ان کی جو انسٹرکشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور ان کے علم میں ہے, اور اس کے باوجود ایسے سیناریو کے اندر اگر اسپیکر صاحب ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں, ہی از اے فری مین. جناب آپ چھوڑیں پھر, یہ کوئی سٹوری ہے تیرے کو حسن, تو دس نہیں رہا, مطلب میرے کو سٹوری یہ بتا رہا ہوں نا. کیوں پریشان ہے جی اسپیکر صاحب کی پریشانی میری سمجھ سے بالات آ رہا ہے. دیکھیں ایک طرف وہ ملازمین کو سسپینڈ کر رہے ہیں, مطلب پھر دوسری طرف وہ انکوائری آرڈر کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں رابطے میں تھا, پھر وزارت داخلہ سے جواب مانگ رہے ہیں. مطلب یہ تو کچھ باتیں ایسی ہیں, میرے خیال سے نواز شریف صاحب اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں, تو میاں صاحب بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان سے پوچھیں کہ جناب کیا تناؤ آپ کے پاس آ چکا ہے, اور اپنے قائد کو دیکھ کر میرے خیال سے آپ کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب, ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا ان کے چہرے پر رونق آ جائے گی. اور چودھری غلام حسین صاحب جو ہے نا وہ بھی کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی طرف چلیں آپ. نہیں خاور گومن صاحب, وہ جو آپ کے آئی جی صاحب نے اپنا کہا ہے ہم نے پروسیجر فالو پروسیجر میں پارلیمنٹ کے اندر جا کے ممبروں کو گرفتار کرنا ہے, کون بندے نے اجازت دی ہے, کس ادارے نے اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یو کین گو اینڈ ٹریسپاس دی سینکٹیٹی آف سپریم انسٹیٹیوشن آف لا میکنگ ان پاکستان. آپ اطلاع دے دی, آپ نے اجازت لے لی, لیکن وہاں سے ان کو گھسیٹ کے ممبروں کو لے کے جانے کی آپ کے کس نے اجازت دی ہے؟ یعنی اگر سپیکر جو ہے پریشر میں آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے. اچھا ایک منٹ, وہ کیبنٹ گیٹ کو کہہ رہی ہے پولیس. چوئی صاحب آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں, پولیس کہتی ہے کہ ہم نے کیبنٹ گیٹ سے گرفتار کیا, ہم پارلیمنٹ کے اندر تو گئے ہی نہیں ہے. اچھا سنیں نقوی صاحب, آپ کو ابھی صاحبزادہ حامد رضا کا بیان آیا ہے کہ ہم اس لیے بات کیے کہ ہم تیسرے پر تھے. اچھا نقوی صاحب, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اسپیکر صاحب, ابھی اظہر فاروق صاحب نے بتایا کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشر میں ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں استعفیٰ دے دوں, یہ اسپیکر صاحب کا پریشر میں آنا, مطلب اگر آئی جی پولیس کہہ رہا ہے کہ میں نے رولز فالو کیے ہیں, اندر سے نہیں باہر سے ان کو گرفتار کیا ہے, تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں سسپینڈ کر رہے ہیں؟ اگر سسپینڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, پھر جو آئی جی پولیس جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ غلط بیانی کر رہا ہے نا. تو اسپیکر کیوں اس حوالے سے مطلب وہ یہ ایک گم کی کیفیت کا شکار ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل پارلیمنٹ کے حوالے سے, یہ پارلیمنٹ کا کارما ہے. ایک جماعت تھی, ایک گروپ تھا جو کہتا تھا پارلیمنٹ کے بارے میں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے, اس پارلیمنٹ پہ لعنت ہو. اس پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ نوشی کرتے تھے, اس پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایسی گالیاں نکالتے تھے جو ایک عام حالت میں آدمی نہیں دے سکتا. تو اب یہ پارلیمنٹ ان سے اپنا بدلہ لے رہی ہے کہ یہی لوگ اب کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کی عزت کرو, پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک جواب ہے اس کا جو ہو رہا ہے. دوسری آپ نے اسپیکر صاحب کی جو بات کی ہے, تو دیکھیں ایک اسپیکر صاحب ایک سیاسی آدمی ہے, اسپیکر تو ہیں لیکن ایک سیاستدان بھی تو ہیں, انہیں مستقبل میں بھی تو سیاست کرنی ہے. اگر وہ اس طرح کے بیانات ریکارڈ پہ نہیں لے کر آئیں گے تو پھر مستقبل کی سیاست کریں گے کیسے؟ اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دیں. جی بالکل صحیح. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج جبانی پی ٹی آئی ممکنہ جو ملٹری ہراساں وہ ٹرائل ہونے کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو کیس سنا, انہوں نے کہا کہ وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب, بانی پی ٹی آئی ایک سویلین ہے, سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. انہوں نے کہا وکیل درخواست گزار کہتے ہیں بیان آیا ہے, اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے, یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے. آج ہم کہہ دیں گے کہ ابھی کچھ نہیں, کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں گے, یہ بھی کہا گیا عدالت کی طرف سے. وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر سوموار کو پیر کو عدالت کو واضح آگاہ کریں جسٹس گل حسن اورنگزیب. سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے, یہ بھی جسٹس گل حسن صاحب نے فرمایا. جواب دیں کل بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے, کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے, یہ سوال کیا انہوں نے. اس کے بعد اگر ایسا کچھ زیر غور ہو تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے, یہ انہوں نے فرمایا.
عدالت کے کیس کی سماعت اب 16 جو سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. خبر ہے آپ کے پاس کوئی کیا چل رہا ہے یہ بھجن؟ اگلا ہفتہ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اگلا ہفتہ جو ہے ہر ہفتہ نہیں، وہ یہ ہفتہ پچھلے 4 ماہ کے جو ہفتے آپ دیکھ لیں نا، 4 ماہ کے جو ہفتے ہیں یا پورے 4 ماہ کو ایک طرف رکھیں اور اگلا ہفتہ ایک طرف رکھیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا اہم ہے. یہ جو چیزیں جو بیچ میں لٹک رہی ہیں نا، نہ ادھر ہو رہی ہیں لیفٹ نہ رائٹ ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں نے ڈیسائیڈ ہو جانا ہے اگلے ہفتے میں. اور اس میں بس میں تو اچھے کی امید رکھا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو وہ ہو جو پاکستان کی مفاد میں ہو، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہو. اور جو حیدر نقوی صاحب بات کر رہے تھے ابھی 1 منٹ پہلے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری شروع کس نے کی، تو بالکل انہوں نے تو نام نہیں لیا، میں نام لوں گا، عمران خان صاحب نے لی. انہوں نے پہلے پارلیمنٹ سے 2014 میں استعفے دے کے باہر نکلے تھے، پھر انہوں نے واقعی لعنت بھیجی تھی پارلیمنٹ کے اوپر، اور آج پھر جو ہے اسی جماعت کو پارلیمنٹ کا جو ہے وہ تقدس یاد آ گیا. تو انسان نے جو کیا ہوتا ہے عمل، وہ دوبارہ مڑ کر اس کے سامنے آتے ہیں. آئی وش، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے جس کو آپ سمجھی رکھیں، یہ نہ کہیں کل کچھ اس کے بعد پھر اس پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے اس کا خیال تمام اراکین کو کرنا چاہیے، تمام پولیٹیشن. اچھا نقوی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بڑے کیسز ہوئے ہیں، اگرتلا کیس ہوا ہے، حیدرآباد سازش کیس ہوا ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا جو مشرف نے کیا، بڑے بڑے کیسز ہوئے، سارے سیولین جو ہے ٹرائل سیولین کورٹس نہیں کیے. یہ کیس آپ کو لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملٹری ٹرائل ان کا ہوگا یا پھر ان کا سیولین ٹرائل؟ خبر ہے آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر پاکستان کی آپ پچھلے 15-20 سال کی سیاست دیکھیں نا، تو یہ ایک میوزیکل چیئر گیم ہے پارٹیز کا، سیاسی جماعتوں کا. اور ایک سیاسی جماعت جو آج بدترین عطاب میں ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد وہی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، اور پھر جو لوگ ان کو عطاب میں لاتے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، پچھلی حکومت کے ساتھ بھی دیکھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا. رہے گی بات ملٹری ٹرائل کی یا عدالتوں کے کیسز کی، تو اس سے پہلے کیا کم بڑے کیسز عدالتوں میں چلے ہیں؟ اس سے پہلے کیا کم بڑے الزامات یا اس طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں سیاسی رہنماؤں کے خلاف؟ تو یہ ایک میوزیکل چیئر ہے، یہ چلتا رہے گا. اور پاکستانی عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو رد عمل میں انتہا تک جانے کی کوشش یا سوچ رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ میوزیکل چیئر ہے. یہ 20, 25, 30, 40 لوگ جو ہیں آپ کو اس میوزیکل چیئر کے پیچھے گھما رہے ہیں. تو آپ یہ جان لیں کہ جو آج عطاب میں ہیں وہ کل اقتدار میں ہوں گے، جو آج اقتدار میں ہیں وہ کل عطاب میں ہوں گے. اور یہ ہونا ہے، یہ لکھا ہے پاکستان کی سیاست کی دیوار پر. جی بہت شکریہ. چوہدری صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے پاس جو چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف ہاؤس جو تقریر کی ہے کافی امپورٹنٹ ہے، بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، کافی دنوں سے یہ میوزیکل چیئر جو ابھی نقوی صاحب بات کر رہے تھے، یہ چل رہی تھی، جو کافی بحث چل رہی تھی کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے حکومت کا ساتھ دیں گے، کیا کو ڈیل کر لیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اور کافی بات بھی شروع ہو گئی، خاص طور پر جو بیرسٹر سیف ہیں، اسپوکس پرسن ہے کے پی گورنمنٹ کے، ان کا خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب کو بارگین کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بات چیت کر کے، تو ہو سکتا ہے جو ہے ان کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں، کو پلیٹ ان کی فل ہو جائے تو ایگری کر لیں. سنیں کیا فرمایا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی وجہ سے مولانا کا پولیٹیکل جو ایک جس کو کہتے ہیں نا بارگیننگ اسٹرینتھ بڑھ جائے، ان کو لیوریج مل جائے، اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی ڈیل کر لیں. انہوں نے ڈیل کرنی ہے، میرے خیال میں اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی. آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. سینٹ کی سیٹیں ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنری میں بھی، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین کی پوزیشن میں بھی، یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا ان کی پلیٹ بھر جائے گی. وہ کچھ عرصے تک جگالی کرتے رہ گئے اس پہ. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے غلط ثابت کیا کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیرسٹر صاحب کو، اور ببنگ دہل انہوں نے کہا کہ جی کم وقت میں ہم یہ جو حکومت کا یہ پلان ہے ایکسٹینشن کو ایج بڑھانی ہے، ہم بالکل اس کا حصہ نہیں بھریں گے، اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے. میں برمنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے. ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے.
لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے محترم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی, اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی, ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے. کیسے کریں گے, کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے, ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے ایک طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اصلاحات ضرور کریں, اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا ہاؤس کے اندر. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے, اہلیت کتنی ہے اس کی, ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو, اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. پیدل لائے جائیں, 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں, لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں. چودھری غلام حسین صاحب, ابھی بھی آپ کو شک ہے کیونکہ کچھ یار لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی خبریں چھپی ہوئی ہیں, 2/3 میجورٹی پوری ہو گئی ہے, نمبر گیم پوری ہو گئی ہے, اور مولانا صاحب نے ایگریمنٹ کر لی ہے, اور پتہ نہیں اتنی منسٹریز, کے پی کی گورنرشپ. بڑا واضح انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ جو اگر حکومت سوچ رہی ہے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے موجودہ ان کو وہ ایکسٹینشن دیں گے یا ایج لیمٹ بڑھائیں گے ان کی؟ چوہدری صاحب نہیں, گورنمنٹ تو اسی میں لگی ہوئی ہے اور وہ سمجھتی اسی میں ہماری بقا ہے, کیونکہ ان کے جو واقعات ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, ان کو کسی قسم کی اطمینان بخش حمایت جو ہے عوامی, اس کا ان کو پوری طرح یقین ہے کہ ہمارے پاس حاصل نہیں ہے. یہ مانگے ٹانگے اور بیساکھیوں سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں. اٹ ول ناٹ ورک ایون اف دے. آپ نے اگلے دن بھی پوچھا, میں کہا جو مرضی یہ کرتے رہے, یہ کام نہیں آنا. نقوی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب مطلب کا آج ان کا بیان آ گیا, اس کے باوجود جو حکومت کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کرے, کیونکہ نمبر گیم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے علاوہ اس کے کیا ہو سکتا ہے. مولانا صاحب جوائن کرتے تو شاید کچھ بن سکتی تھی, خاص طور پر سینٹ کے اندر. تو جی دیکھیں, ایک تو مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں ہی جواب دے دیا نا کہ ہم پرویز مشرف کے دور میں اپوزیشن میں تھے. تو مولانا صاحب پرویز مشرف کے دور میں جس طرح کی اپوزیشن میں تھے وہ تو پورے پاکستان نے دیکھی نا. سرکاری عہدے بھی رکھے اور اپوزیشن میں بھی رہے, تو وہ تو پورے پاکستان نے دیکھ لی. تو ایک تو جواب یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دونوں طرف سے بہت کھل کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. حکومت کی بینچوں کی طرف سے جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے نمبر پورے کر لیے ہیں یا ہم 2/3 اکثریت کر رہے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں 20-20 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. دونوں طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایسی کوئی ترمیم نہ ہوگی نہ آئے گی. آپ میری بات یاد رکھیے گا, یہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں, زیادہ کنیکٹڈ ہیں, زیادہ ویل انفارمڈ ہیں, لیکن میں اپنی ایک انٹویشن ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی. جی ناظرین, جسٹس شائق عثمانی صاحب بڑی ویل ریپیوٹیڈ ٹرسٹڈ جو ہے کمنٹری بھی کرتے ہیں لیگل ایشوز کے اوپر. ججز کی جو ہے ایج آف ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کامنٹ کیا, سنیے. یہ جو کر رہے ہیں, اگر آئینی ترمیم کر رہے ہیں اور اگر ایج لمٹ بڑھا رہے ہیں ججز کی ریٹائرمنٹ کی, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بار کو کبھی پسند نہیں آئے گی. تو جتنی بارز ہیں پاکستان میں, چونکہ ہمارے بعض میں عام طور سے یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ججز 65 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ ٹائم ہو گیا کہ ان کو اب جانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر رہتے ہیں تو اس کے بعد پرابلمز ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ججز کا جو کام ہوتا ہے وہ دماغی کام ہوتا ہے, اور 65 سال کی عمر کے بعد پھر ان کا وہ کام کرنا اور وہ دماغی اس پہ زور دینا جو ہونا چاہیے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بڑی صحیح عمر ہے 65 ایئرز. اگر اس کو بڑھائیں گے تو اس سے پرابلمز ہوں. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا بیرسٹر سیف صاحب کو کہ جو انہوں نے مولانا صاحب سے متعلق بات کی. دیکھیں, یعنی چھوٹا منہ اور بڑی بات کر گئے ہیں. بیرسٹر سیف کو زیب نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان جس سے قد کاٹ کے بندے سے متعلق بات کریں.
مولانا کی ایک سیاسی حیثیت ہے اور بیرسٹر صاحب جو ہیں میرے نہیں خیال کہ آج تک ابھی ایم این اے بھی بنے ہیں, تو مولانا کا وہ کیا مقابلہ کریں گے, ان سے متعلق کیا بات کریں گے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا صوبائی حکومت میں بھی دیکھیں نا, آپ کے جو جتنے جو ایون کے جو چیئرمین ہیں وہ جا کے مولانا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مل رہے ہیں. آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی چل کے جاتی ہے مولانا کے در کے اوپر, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ بیٹھ کے اس قسم کی بات کرتے ہیں, وہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے جی. میں تو آئی لو مولانا فضل الرحمان, ایز آئی ٹولڈ یو بیفور, ٹھیک ہے. مولانا جو آج باتیں کی بالکل ٹھیک باتیں کی, میں مولانا کی بات کے ساتھ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ایکسٹینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر تمام کی تمام ججز کی ایج بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق جب تک جو کانسٹیٹیوشنل پیکج اگر یہ بنا رہے ہیں تو وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا مولانا تب تک ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. اور جو نمبر گیم ہے, مجھے نہیں معلوم کہ نمبر گیم کیا ہے, پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. یہ اگلا ہفتہ جو ہے نا, یہ جمعے تک, اگلے جمعے تک یہ آئینی ترمیم, کانسٹیٹیوشنل پیکج والا معاملہ بھی, یہ ملٹری کورٹس والا ایشو بھی, یہ لیفٹ رائٹ ہو چکا ہوگا. تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بھی تسلی ہو چکی ہوگی اور مجھے بھی تسلی ہو چکی ہوگی. ون ہوپ کے سارے معاملات پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے علی مین گنڈا پور صاحب کی, کیونکہ کافی طالبے ہو رہے ہیں. حسن ایوب صاحب کو کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. چوہی صاحب نے بھی شروع میں آپ کو پتہ سوال کر دیا تھا کہ پتہ نہیں حسن ایوب صاحب نے کیا فرمایا تھا. بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. گنڈا پور صاحب پردہ اسکرین کے اوپر آئے, اور پھر اسکرین کے اوپر جب وہ آئے تو پھر گنڈا پور صاحب جس طرح بولتے ہیں وہ اسی طرح بولے. کافی انہوں نے اپنے جو جذبات کا اظہار بڑے جو ہے جوشیلے انداز میں کیا. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں, میں ایک صوبے کا چیف منسٹر ہوں اور جس انداز سے ایف آئی آرز ہوئی ہیں یہ کیسے ممکن ہے, اور میری کوئی بات ہی کوئی نہیں سن رہا. 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں ایف آئی آر ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں. میری فوٹو دکھا دو, میری ویڈیو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, میں تمہارا مظاہرہ ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں ایک آزاد انسان ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا. مجھے آئین کہتا ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جی میرے کوئی ذاتی مفاد کا معاملہ نہیں ہے, مطلب بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, جو حالات و واقعات ہیں آن گراؤنڈ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو کون رکھے گا. ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں, ذاتی ضد میں, ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے. کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں. میں جھوٹ بولوں آپ کو, میں چاپلوسی کروں آپ کی, میں منافق بن جاؤں, میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے, آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے, میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے. میں نہ بتاؤں آپ کو. میں آپ کا غلام نہیں ہوں. آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نہ چاپلوس ہوں, نہ میں کسی کا چمچا ہوں, نہ میں کسی کا غلام ہوں. پھر انہوں نے کہا جی پھر میرے جو لہجے کے بارے میں بڑی شکایت ہوتی ہے, سخت لہجہ ہے تو چلے میں نرم کر لیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے, ٹھیک ہے میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں, لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا. اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا. لہجے میں, بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے, لیکن میری سوچ جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں, میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے. میں سر جھکاؤں گا نہیں, کٹواؤں گا ضرور. میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ جاؤں. اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کی کہ جی میں نے کافی دفعہ بتایا میری بات نہیں سنی جا رہی, تو بحیثیت صوبہ بہت سب میں جو ہے ایک ڈیلیگیشن بھی جاؤں گا افغانستان. اس بات کی سمجھ نہیں آئی ویسے, باقی تو چلے ان کے مختلف ایشوز کے اوپر اپنے کوئی ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو بات کی یہ سنیے گا. پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا, پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا, دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے.
मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। अच्छा लगता है? वेरी गुड। नहीं लगता? वेरी वेरी गुड। मतलब ये आपने अच्छी ट्रेनिंग करके आप कह रहे थे कि बड़े अच्छे बच्चे बन के गए हैं और उसके बाद बाहर आएंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और ये अच्छी अच्छी बातें वो कर रहे हैं। जी, वो अच्छी अच्छी बातें करके वादा तो ये करके गए थे। लेकिन कल आपने मुझे जुमला पूरा नहीं करने दिया था। मैंने कहा था आपको, जब कल आपने कहा नहीं चले 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 आगे नहीं, कल का शॉट निकाल लें। मैंने कहा था कि यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन अगर वो फिर भी अगर वो बिट्रेल करेंगे तो फिर इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो अफगानिस्तान वाली जो बात कर गई हैं, मुझे तो ये बात बड़ी मजे का खेज नजर आई है। मालूम होता है कि वो अपनी केपी के हुकूमत से अब तंग आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वो अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बड़े तंग आ चुके हैं। अभी उन्होंने पुलिस को जो है वो अपनी फौज के सामने खड़ा कर दिया है, और पहले टीटीपी को लाके बसाने वाले अब कहते हैं कि फौज सूबे से निकल जाए। वो चाहते हैं कि जनाब पहले सहूलतकारी करके पहले जेल से उनको रिहा किया, फिर उनको लाकर अफगानिस्तान से कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया। अब बसाने के बाद चाहते हैं कि जनाब फौज वहां से निकल जाए ताकि सूबा हवाले कर दें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। अब ये जो लेवीज वाले जो लोग थे, जो कि बाद में फाटा का जब इंतजाम हो गया सूबे के साथ, तो प्रीवियस फाटा था जहां लेवीज कौन होती हैं? लेवीज वाले लोग वो होते हैं जो कि आम कम्युनिटी से लोग लिए जाते हैं, वो उनको कन्वर्ट कर दिया गया पुलिस के अंदर। ये जो इस वक्त जो लोग अभी इस टाइम जो वहां पर कुछ जगहों के ऊपर आपको मसाइल नजर आ रहे हैं बाजोड़ वगैरह में, ये सारे के सारे वही लेवीज वाले प्रीवियस लेवीज के एम्प्लॉयज हैं जो स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस थे, या स्मगलिंग के साथ उनके एक पूरा सिस्टम चल रहा था। इस वक्त वफाक को इंटरवेंशन करनी होगी और सूबे का कंट्रोल वफाक को अपने हाथ में लेना चाहिए। नकवी साहब, गवर्नर रूल लगना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मुश्किल है, मतलब मौजूदा जो आईनी जो मैंने वो जो अच्छा बच्चा बनाया थी उसका जवाब दो ना। नहीं, वो कह रहे नहीं वो अच्छा बच्चा बन के रहे थे, फिर क्या करें? वहां पर तो बिनते समझते करके गोलों को हाथ लगा के निकले ना, टाइम बड़ा बाहर जाके जनाब आगे से इशारे करने शुरू कर दिए उन्होंने। बात सुने जी सुन रहा हूँ। ये मेरे पास कोई इतला नहीं थी जब आप फरमा रहे थे। मैंने बगैर इतला के उस वक्त कहा था कि जो आप फरमा रहे हैं ये बात इस तरह नहीं है, और ना कभी किसी सियासतदान ने इस तरह किया है। ये आपको पता नहीं कौन सी आपको अंदाजा था कि नाकाबिल एतमाद शख्स कर रहे हैं। चले आगे सब आपकी बात भी आगे। नकवी साहब ये सम अप कीजिएगा जरा आप, ये ओवरऑल आपकी जो मुख्तलिफ रात के वैसे ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर हमारे बदामी साहब ने भी सारे सोर्स सुनाए, तो ओवरऑल ये जो मतलब उनका ये उन्होंने रिएक्शन दिया है, तो किस तरह सम अप करेंगे आप? जी मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी आपसे नकवी साहब। जी देखें, इमरान खान साहब को इस तरह के करैक्टर इंस्टॉल करने में महारत हासिल है। एक करैक्टर पहले पंजाब में इंस्टॉल किया गया था, वो कुछ बोलता ही नहीं था, लोग उसको कहते थे भाई बात करो, वो बात ही नहीं कर पाता था। अब ये करैक्टर जब केपी में इंस्टॉल किया गया है तो ये रुकता ही नहीं है। लोग बोलते हैं भाई कुछ देर खामोश रहो, तो ये बोलने से रुकता ही नहीं है, ऐसा करैक्टर है। बात यह कि आप बात करते हैं अफगानिस्तान से, आप खुद बात करेंगे, और आजकल तो हम पिछले सेगमेंट में अभी मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई की मोहब्बत का तस्करा आप सुना रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ ऑन बोर्ड हैं? आपके अपोजिशन के पार्टनर हैं, आपके साथ इस पे ऑन बोर्ड हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या केपीके का मसला यही है जो आपने अपनी तकरीर में बयान किया, या केपीके का मसला ये है कि आप खड़े कहाँ हैं बतौर हुक्मरान वहां पर? आपको पता है 101 अरब 72 करोड़ रुपए कर्ज का इजाफा हुआ है पिछले 6 महीने में केपी पे, और अगले 6 साल में ये 2500 से ऊपर चला जाएगा। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद हैं। आपने 25 यूनिवर्सिटियों को 12 तक करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। उसके लिए आपने समरी मूव कर दिया। आपके पास 30,000 नहीं, आप सुने ना पूरी बात। देखिए इसका जवाब यह है कि 30,000 से ज्यादा आपके पास उस्ताजा नहीं है, आपके 550 से ज्यादा स्कूल बंद है, लेकिन आप ये बातें कर करके क्या दे रहे हैं केपीके की आवाम को? जरा ये भी तो केपीके की आपकी राय सामने आ गई। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अगली स्टोरी तरफ बढ़ते हैं। सोशल इशू जो आज हमने प्रोग्राम अमल किया है वो है पाकिस्तान के अंदर 80% जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये यूनाइटेड नेशंस की जो ज़ैली अदारा है जो उनका यूनिसेफ, उनकी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, और हर 10 में से 8 जो बच्चे हैं वो जो खुराक का इस्तेमाल करते हैं वो मुतवाज़न नहीं है, जिसकी वजह से उनकी स्टंटिंग ग्रोथ है। और इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है ये भी बताया जाए कि 5 साल तक की उम्र के जो 50% बच्चे हैं उनको विटामिन ए की कमी का सामना है।
40% وٹامن ڈی اور زنک، جبکہ 62% جو بچے ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں. صرف 38% بچوں کو پہلے 6 ماہ کے دوران جو ہے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے. ناظرین یہ بڑے خوشروا جو ہے فیکٹس فگر ہے پاکستان کے اندر. چونکہ ہمارے جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ آپ کو پتا پوری دنیا میں ہمارا سب سے زیادہ اراؤنڈ 3 کا ہم سٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر چلے حکومت کو کام کر ہی رہی ہے، لیکن بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ریسنٹلی بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. سندھ حکومت بھی کام کر رہی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت ہے وہ بھی جو ہے بچوں کے حوالے سے، اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی جو بات کی کے پی کی، وہاں پہ بھی مطلب ہر سب جگہ کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹ سکولز کے اندر خاص طور پر وہاں پہ زیادہ فوکس دیں. وہاں پہ نیوٹریشن جس طرح پنجاب کے اندر دودھ پلایا جا رہا ہے، باقی صوبے بھی ہیں اس کو فالو کریں. تو آئی تھنک اس از اے ویری گڈ انیشیٹو اور اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اور مطلب یہ کنٹینیوسلی ملک فیڈنگ کے علاوہ آپ نے دیکھیں بچوں کو جن کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے سپلیمنٹس دیں، مکمل غذا ملنی چاہیے. بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے پولیٹیشینز کی ترجیحات اپنی ہو چکی ہیں، یہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے. ان کو چاہیے کہ جس طرح یہ بچے ہیں، یہ اس قوم کے بچے ہیں نا، ان کو ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے بحیثیت قوم کہ ہمارا مستقبل ہے یہ، اور ہمیں ان کو توانا جو ہے وہ ان کی جو صحت ہے وہ بنیادی ضرورت ہے. تو یہ چاہے پروونشل گورنمنٹس ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور مخیر حضرات کو بھی اس میں اپنا جو ہے بالکل صحیح ڈالنا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے جس طرح دیکھا سنا نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کافی خراب ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہے لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک ہی جو ہے جو چیلنج کا سامنا کر رہی ہوں گی. حسن یہ کہہ رہا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہے. چودھری غلام حسین صاحب کا یہ بالکل شروع دن سے یہی خیال ہے کہ ایونچولی یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا جو پیپلز وائس ہے، وہ ان کی رائے آپ کو پتہ ہمیشہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.